بیان جب میں بتا رہا تھا اٹلی میں ہوا تو ایک نوجوان اس مبلغ کے پاس آیا, کہتا ہے بھائی صاحب آپ نے بیان تو بہت اچھا کیا مگر میرا اسٹور ہے اور یورپ میں اسٹور پر سب سے زیادہ شراب ہی بکتی ہے, میں شراب بیچتا ہوں, کیا کروں, اگر وہ شراب چھوڑ دوں گا تو اسٹور کی آمدنی نہیں بچے گی اور گھر چلانا مشکل ہو جائے گا. تو اس مبلغ کی دعوت اسلامی نے اس کو جواب دیا کہ یہ بتاؤ رزق دینے والا کون ہے, آپ بھی جواب دے دے کون ہے. تو اس نے کہا یہ بتاؤ تم حرام کما رہے ہو, تمہیں رزق مل رہا ہے, اللہ کو ناراض کر رہے ہو پھر بھی رزق مل رہا ہے, تو جب تم اللہ کو راضی کرو گے تو کہ وہ رزق بند کر دے گا, وہ تمہارا کھانا بند ہو جائے گا, پھر تمہارا ایمان کدھر گیا. وہ رونے لگا, کہتا ہے آپ کی بات سمجھ آ گئی, آج کے بعد شراب نہیں بیچو. 1-1.5 سال بعد وہ مبلغ دعوت اسلامی پھر اٹلی گئے. اچھا وہ تو بھول گئے تھے, وہ نوجوان پھر ڈھونڈتا آ گیا, کہا یاد ہے میں کون ہوں, کہا کون ہوں, میں نے شراب کی چھوڑنے کی نیت کی تھی, کہا ہاں یاد آ گیا, کہ اس دن سے آج تک کبھی شراب بیچی نہیں, اللہ نے پچھلے کاروبار سے زیادہ برکت ڈال دی ہے. اور یہ طے ہے, یہ شیطان کا وار ہے کہ میں حرام کر چھوڑوں گا تو ہوگا کیا. بھائی اب مسلمان ہے, ہمارا ایمان ہے, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. اگر میرا کوئی بھی بھائی غلط کام کر رہا ہے نا, ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے یا ملاوٹ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے غلہ منڈی میں, مجھے نہیں پتا, آپ سب سمجھدار ہیں, آپ کو پتا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں برابر والا دکان والا کر رہا ہے تو میں بھی کروں, اس کو چھوڑے, اسے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. مجھے حرام کا ایک دانہ نہیں چاہیے, مجھے خود حلال کھانا ہے, اپنے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے. پھر دیکھیے اللہ کیسی برکت ڈالے گا, صحت اچھی ہو جائے گی, رحمت آئے گی, اور آپ کا پھر صدقہ خیرات بھی تو قبول ہوگا نا. حرام کا کما کر صدقہ کہاں سے قبول ہوگا. لوگ کہتے ہیں اچھا شیطان بڑا مردود ہے نا, وہ کہتا ہے یار میں واقعی ڈنڈی تو مارتا ہوں, غلط تو بولتا ہوں, لیکن میں پھر صدقہ خیرات بھی کر دیتا ہوں, مسجد میں بھی پیسے دے دیتا ہوں, غریبوں کی بھی مدد کر دیتا ہوں, ہر سال عمرہ و حج بھی کر لیتا ہوں. تو یہ لیول ہو جاتا ہے. مردود ہے نا, مردود کے تو وار ایسے ہی ہوتے ہیں. بندہ دل میں سوچ رہا ہے ہاں یار یہ تو بیلنس شیٹ لیول ہو گئی, ادھر غلط مائنس ادھر پلس, یہ کلیئر ہو گیا. یہ بیلنس شیٹ سیٹ نہیں ہو رہی ہے. ایک جملہ یاد کر لو, اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے, اس حرام قبول نہیں فرماتا. حرام کے آپ چاہے کروڑوں روپے صدقہ کریں وہ قبول نہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں, بڑی اچھی سی پیکنگ کے ساتھ اس کو ایک بوتل دے کر آ جائیں, وہ بڑی پیاری سی پیکنگ ہو, آپ جب جائیں تو بادشاہ اس پیکنگ کو کھولے تو اندر پیشاب بھرا ہوا بوتل. بادشاہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیشاب کا تحفہ. ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا بھیج رہے ہیں؟ حرام, سود کے پیسے مسجد میں لگا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ملنا. تھوڑا دو مگر حلال کا دو پلیز, میں آپ کا بھائی ہوں, یہ پیسے ادھر ہی رہ جانے ہیں, حرام کے قریب نہ جاؤ. جھوٹ بالکل چھوڑ دیں, جھوٹ سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, سچے آقا کے امتی ہیں, نعت میں جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں سچے کی آمد مرحبا. آقا کیسے سچے کہ کافر آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے, اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بارے میں لوگ کہتے ہیں سچ بولتا ہی نہیں ہے, تو نہ کریں. دوسرا ایک عمل تو بہت زیادہ عام ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو کتے تو نارملی کم رکھتے ہیں لوگ, تصویریں اتنی لگائی ہوتی ہیں, چاچا کی تصویر تو دادا کی تصویر تو بچوں کی تصویر. اچھا پھر جناب وہ پتہ نہیں دفتروں میں جائیں تو فلاں صدر سے ملے تو اس کی تصویر, تو فلاں وزیر سے ملے اس کی تصویر. وہ بھائی ان تصویروں کے چکر میں آپ کو رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے. میں اس کا آپ کو ایک آسان حل دے دیتا ہوں. اگر آپ کو کسی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے بھی تصویر لگانی ہے, اول تو وہ تصویریں تو بالکل نہ لگائیں جس میں بے پردگی ہے. لوگ اپنی بیوی کی تصویر لگا رہے ہوتے ہیں شادی کی, اور ساری دنیا کے دیکھ رہی ہوتی ہے. اتنی تو غیرت کریں یار. اپنے گھر والوں کی تصویریں تو اس طرح دفتر میں اور گھروں میں نہ لگائیں کہ باقی لوگ آ کر بھی دیکھ رہے ہوں. اول تو تصویر لگانی نہیں چاہیے. اگر کسی وجہ سے آپ کو کاروباری وجہ سے تصویر کسی چیز کی لگانی ہے نا, تو ان تصویروں کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں کر لیں. علماء اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ ویڈیو یا کیمرے کے اندر جو تصویر ہے اس تصویر کی اجازت ہے, مگر جو تصویر پرنٹ کر لی جاتی ہے, سجا کے لگائی جاتی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ تمام تصویروں کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں کر کے کسی LCD پہ لگا دیں, اس LCD پہ ساری تصویریں باری باری چلتی رہیں, تو وہ ٹی وی پہ چلنے والی ہو گئی, تو آپ کا وہ گناہ بھی نہیں رہا, آپ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا. لیکن تصویریں لگا کے جو نا رحمت کے فرشتوں کو دور کرے, صرف تصویریں نہیں, پھر وہ پتہ نہیں گڑیاں, وہ عجیب عجیب سے شو پیس, جس پتہ نہیں شیر بنا ہوا ہے تو چیتا بنا ہوا ہے تو بندر بنا ہوا, پتہ نہیں کیا کیا لگایا ہے گھروں میں. آج اپنے گھر جا کر, اپنی دکان پہ جا کر سب ذرا صفایا کرو, پھر دیکھو رحمت کے فرشتے. رحمت کے فرشتوں کا راستہ خود ہی روکا ہوا ہے آپ نے. تو ان تمام چیزوں کو ختم کریں تاکہ گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں, تلاوت کریں, درود پڑھیں, اور جو میں نے آج باتیں کی ہیں اس پر عمل کریں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہو جائے, ہمارا شیطان کے ساتھ نہیں, جنات کے ساتھ نہیں, شریر شیاطین کے ساتھ نہیں, بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے ساتھ ہو جائے. تو پاک رہا کریں. جس گھر میں بے غسلہ ہوتا ہے اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غسل کرنا آتا کس کو ہے؟
آپ کہیں مولانا صاحب ہمیں تو ایسا غسل کرنا آتا ہے آدھا گھنٹے سے پہلے باہر نہیں نکلتا باتھ روم سے، میں پتہ نہیں کتنے شیمپو کتنے صابن کتنی کریمیں لگاتا ہوں. آپ پورے سرگودا کا پانی اپنے سر پہ بہا دیں نا. اور اگر غسل کے 3 فرض پورے نہیں کریں گے تو آپ پاک نہیں ہوں گے. اگر کسی پر بالغ مرد یا عورت پر غسل فرض ہے تو اس کے 3 فرض پورے کرنے ہوں گے. صرف پانی بہانے سے آپ پاک نہیں ہوں گے. اور 3 فرض کیا ہے؟ کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو گھرگھرا کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم پر ایک ایک حصے پر پانی بہانا. اب بتائیں مجھے 1 گھنٹہ کوئی نہا لے ناک میں پانی نہ چڑھائے، کلی نہ کرے. اچھا کئیوں کو آپ آج بھی نہیں پتا ہوگا، بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں ہیں، پتہ نہیں کتنی بار غسل کیا ہوگا، مگر آج تک غسل کے فرض نہیں پتا، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے نا سیکھنے کا. ہم تو غلہ منڈی کے، ہم سے پوچھو چاول کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا ریٹ کیا ہے، آج کل ایکسپورٹ کا ریٹ کیا ہے، سب پتا ہے، پوری مارکیٹ کا پتا ہے. بلکہ جو مارکیٹ کا کام نہیں اس کا بھی پتا ہے، سونے کا ریٹ بھی پتا ہوگا غلہ منڈی والوں. حالانکہ ایک تولہ سونا لینا نہیں ہے، روز ریٹ چیک کرتے ہوں گے. گولڈ کا ریٹ تو پیٹرول کا ریٹ تو ڈالر کا ریٹ. ڈالر لینا نہیں، ٹائم بہت ہے اس لیے چیک کرتا رہتا ہوں. کیوں چیک کرتا ہے بھائی؟ قرآن پڑھ لینا اتنی دیر میں، نماز تو سیکھ لے، وضو تو سیکھ لے. غسل آتا نہیں ہے، دنیا بھر کی پنچا دو، پتہ نہیں دنیا کی سیاست پر بیٹھے ہوں گے رات کو، پتہ ہے پورا ملک یہی چلا رہے لگتا ہے. کیوں فضول کاموں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں بھائی؟ جو فرض ہے وہ تو سیکھے. غسل ہی نہیں ہے تو عبادت کدھر سے؟ مجھے بتائیں نا. ایک بار ہمارے اسلامی بھائی مکہ پاک میں حرم شریف کے اندر کچھ لوگوں کو بٹھا کے غسل سکھا رہے تھے. ایک بندہ رونے لگ گیا، کہتا ہے 50 سال کا ہو گیا ہوں، 40 سے 50 سال کا، آج پہلی بار سنا غسل کیسے ہوتا ہے. ہمارے اسلام میں اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو حرم سے باہر لے آیا. پتہ ہے کیوں؟ کہ اگر کوئی بے غسلہ ہے نا، اس کا مسجد میں جانا حرام. اور مکہ پاک کی حرم کے اندر ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اب وہ بے غسلہ طواف کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں طواف کر رہا ہوں. ادھر بھی سیلفیاں بناتے ہیں، بڑے خوش ہو کر اتنے عمرے کر لیے. عمرے کر رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو؟ نہیں ہے تو بتاؤ پاک ہو کے نہیں. آپ سوچیں نا، یہ لا علمی جو ہے کدھر لے گئی ہم کو. یہ دعوت اسلامی والے آپ کے بھائی ہیں، آپ کے آگے جو ہاتھ جوڑتے ہیں نا بار بار کہ آ جاؤ 3 دن کے مدنی قافلے میں، ہمارے کورسز کر لو، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یار نماز تو سیکھ لو، وضو تو سیکھ لو، غسل سیکھ لو. ہم پاک ہی نہیں ہے تو کوئی عبادت صحیح نہیں ہے نا. تلاوت بھی نہیں کر سکتے، قرآن کو ہاتھ لگاؤ تو گناہ ملتا ہے اگر بندہ پاک نہیں ہے. مگر nobody want to talk about it. اچھا ہم چلو سیکھ بھی گئے، گھر والوں کو کون سکھائے گا؟ بچے بالغ ہو رہے ہیں، ان کو کون سکھائے گا؟ بچیوں کو کون سکھائے گا؟ اپنی وائف کو کون بتائے گا؟ یہ سب چیزیں بتانی ضروری ہے نا. تو یہ ہم خود سیکھیں، اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں. کتابیں موجود ہیں مکتبۃ المدینہ پر، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ. کچھ تو ٹائم نکالے نا. تو پلیز آج کا یہ اجتماع اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث ہو. تو آپ اجتماع میں آیا کریں، مدنی قافلوں میں آیا کریں. یہ دعوت اسلامی والے آپ کی جو مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، پہلے تو ان کو پکڑ لو یار، بولے پہلے مجھے نماز سکھاؤ، مجھے وضو سکھاؤ، غسل سکھاؤ، بعد کی باتیں بعد میں. یہ سب سے بیسک ہے. آپ کو سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے. غسل کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، مگر اس کی پوری تفصیل ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو سیکھ لیں. وضو کے 4 فرض ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں، 6 شرائط ہیں. ایٹ لیسٹ یہ تو سیکھ لو یار. پھر اپنی تلاوت ٹھیک کر لیں. 5-6 بیسکس آپ ٹھیک کر لیں گے نا. پرابلم پتہ ہے کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یار، کوئی برکت نہیں ملتی. 25 سال سے تلاوت کر رہا ہوں، کوئی رحمت نہیں ملتی. پر ٹھیک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اگر نماز ہی صحیح نہیں پڑھ رہے تو برکت کہاں سے ملے گی؟ اب خود سوچ لیں. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنیں. اللہ ہمیں ان باتوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. کمال کا ماحول ہے. بچوں کو حافظ بھی بناتا ہے، عالم بھی بناتا ہے، ہمیں نمازی بھی بناتا ہے، مسجدیں بھی بناتی ہیں. پھر غریب لوگوں کی امداد بھی ہوتی ہے. تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون بھی دیا جاتا ہے. سیلاب زدگان کے گھر بھی دعوت اسلامی والے بناتے ہیں. تو اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہو تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے بھی زکوٰۃ دینی اور پوری دینی ہے. پہلے تو یہ یاد رکھیں، پوری زکوٰۃ دیں. اور یہ زکوٰۃ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اور اس کے بعد دعوت اسلامی کو ساتھ دیں. دعوت اسلامی کو زکوٰۃ دیں، اپنے صدقات دیں، عطیات دیں، فطرہ دیں، تاکہ یہ جو دین کا کام بڑھ رہا ہے، جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، وہ ساری دنیا میں پہنچے اور لوگ اللہ رسول کی طرف آ جائیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.